نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءه على المغمى علیہ. سب کا مطلب انڈیلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضوءه اپنے وضو کا پانی على المغمى علیہ بے ہوش شخص پر. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن محمد بن المنکدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعودنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے وانا مریض اور میں بیمار تھا. لا عاقل کچھ سمجھ نہ رہا تھا یعنی بے ہوش تھا. فتودع تو آپ نے وضو کیا وصب علی من وضوئه اور مجھ پر اپنے وضو کا پانی ڈالا. فاقلت تو مجھے ہوش آ گیا. فقلت میں نے کہا یا رسول اللہ لمن المیراث. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراث کس کے لیے ہے؟ انما یرثنی کلالہ کیونکہ میرے وارث کلالہ ہیں اور باپ اور بچوں کے علاوہ وارث کلالہ کہلاتا ہے. یعنی والد بمانا پیرنٹس اور ولد بمانا چلڈرن کہ میرے ماں باپ اور بچے نہیں ہیں میرے ان کے علاوہ وارث ہیں تو میراث کس کو ملے گی؟ فنزلت آیت الفرائض تو فرائض کی آیت یعنی وراثت کی تقسیم کے متعلق آیت نازل ہو گئی. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ یہ بھی قرآن پاک میں آیت آتی ہے خاص طور پر کلالہ کے بارے میں کہ جس شخص کی اپنی اولاد یا اپنے پیرنٹس نہ ہو اس کی میراث کس کو جائے گی. اس کا آگے ذکر آئے گا. باب الغسل والوضوء فی المخدب. غسل اور وضو لگن میں. مخدب کہتے ہیں لگن. والقدح پیالہ والخشب لکڑی کا برتن والحجارہ پتھر کا برتن. یعنی اگر چینی کا پیالہ ہو یا پتھر کی کوئی چیز ہو یا لکڑی کی ہو یا کسی اور چیز کی تو کیا ان سب میں وضو کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کچھ منع تو نہیں. حدثنا عبداللہ ابن منیر سمع عبداللہ ابن بکر قال حدثنا حمید عن انس قال حضرت الصلاۃ نماز کا وقت آ گیا. فقام تو کھڑا ہو گیا من کانا جو کوئی تھا قریب الداری اپنے گھر کے قریب الی اہلی اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا. یعنی نماز کا وقت آیا تو سب صحابہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور جا کے وضو کرنے لگے. وہ بقیہ قومن اور کچھ لوگ بچ گئے یعنی ان کے گھر دور ہوں گے کسی اور شہر کے ہوں گے یا قریب گھر نہیں ہوگا تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ نماز کے لیے گھروں پہ جا کے وضو کرے. تو قریب کے گھروں والے تو گھر چلے گئے اور کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھے رہے. فأتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمخدب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پتھر کی لگن لائی گئی یعنی پتھر کا برتن. مخدب جو ہوتا ہے خاص طور پر کپڑے دھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ بھی اس لیے بات بتا رہی ہوں کہ بعض اوقات جن برتنوں میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں انہی میں پانی بھر لیا جاتا ہے اور پھر اس سے وضو کیا جاتا ہے تو کپڑے تو ظاہر میلے بھی ہوتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ مثلا ناپاک بھی ہوتے ہیں جیسے بچوں کے کپڑے تو ان کو اگر پاک کر لیا جائے اور پھر اس میں پانی بھر کے رکھ دیا جائے تو اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے. تو یہاں آپ کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا فیہ ماء جس میں پانی تھا. فصغر المخدب تو وہ مخدب کم پڑ گئی چھوٹی پڑ گئی یعنی وہ پانی کا برتن چھوٹا ہو گیا. ان یبسط فیہ کفہ کہ اس میں آپ کا ہاتھ ڈالا جائے یعنی اتنا نہیں تھا کہ جس میں آپ کا ہاتھ پھیل جائے اتنا چھوٹا برتن تھا وہ پتھر کا. فتودع القوم كلهم لیکن اس کے باوجود یعنی اتنا چھوٹا برتن کہ آپ کا پورا ہاتھ بھی اس میں پھیل کے نہیں آتا تھا پھر بھی سب لوگوں نے وضو کر لیا. قلنا کم کنتم ہم نے پوچھا کتنے تھے تم؟ قال 80 وزیادہ 80 سے زیادہ. یہ حدیث اس حدیث سے ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں ہاتھ رکھے رکھا جب تک کہ سب نے وضو کر لیا اور حضرت انس کہتے ہیں کہ پانی آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پھوٹ رہا تھا. یہ معجزہ ہے آپ کا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بقدح فیہ ماء فغسل یدیہ ووجہہ فیہ ومج فیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا اس میں ہاتھ دھوئے منہ دھویا اور اس میں کلی کی. یہ پیچھے بھی شاید ذکر ہو چکا ہے. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمہ قال حدثنا عمرو بن یحیی عن ابیہ عن عبد اللہ بن زید قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نکالا آپ کے لیے ایک برتن جو پیتل کا تھا اس میں پانی ڈال کے دیا آپ کو. یعنی مہمان گئے ہوں کہ آپ کے پاس جیسے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں عام برتن استعمال ہوتے ہیں جب کوئی مہمان آتا ہے تو خاص برتن نکال کے لایا جاتا ہے. تو یہاں بھی کہتے ہیں اخرجنا ہم نکال لائے. کیا نکال لائے؟ تورن من صفرن زرد رنگ کا برتن یعنی پیتل یا تانبے وغیرہ کا ہوگا. اور اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں امام بخاری کہ دھات کے برتنوں میں بھی وضو کیا جا سکتا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ فتودع وضو کیا. فغسل وجہہ ثلاثا 3 مرتبہ چہرہ دھویا. ویدیہ اور ہاتھوں کو مرتين 2 مرتبہ. ومسح برأسه اور اپنے سر کو مسح کیا. فاقبل به
وادبر سامنے کی طرف سے پچھلی طرف سے، وغسل رجلیہ اور اپنے دونوں پاؤں کو دھو لیا. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان عائشہ قالت، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھاری ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بیماری کی وجہ سے مراد ہے، واشتد به وجعه، اور شدید ہو گئی آپ کی تکلیف، وجع درد کو کہتے ہیں، یہ مرض الموت کی طرف اشارہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر سر درد ہوتا ہے، یعنی بہت شدید درد تھا. استأذن ازواجہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی اپنی ازواج مطہرات سے، فی اس بارے میں، ان یمرض فی بیتی، کہ تیمارداری کی جائے آپ کی میرے گھر میں، یعنی باہر کبھی اس گھر میں جا رہے ہیں کبھی اس گھر میں، تو سب ازواج مطہرات کی اجازت سے آپ نے حضرت عائشہ کے گھر رہنے کا فیصلہ فرمایا. فأذن له، اذن جمع کا صیغہ ہے، ان سب عورتوں نے اجازت دے دی، یعنی ازواج مطہرات نے، لہو آپ کو. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بین رجلین، 2 آدمیوں کے درمیان، تخط رجلاہ فی الارض، گھسیٹ گھسیٹ کے اپنے قدم رکھ رہے تھے. تخط خط، خط لکیر کو کہتے ہیں نا، یعنی کھینچ کھینچ کے پاؤں رکھ رہے تھے، یعنی بیمار جو تھے تو بمشکل چل رہے تھے، اور 2 لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے چل رہے تھے. بین عباس و رجل آخر، حضرت عباس کے درمیان اور ایک اور آدمی کے درمیان، اور یہ حضرت علی ہیں. حضرت عائشہ ان کا نام نہیں لے رہی. قال عبید اللہ، حضرت عبید اللہ کہتے ہیں، فاخبرت عبد اللہ ابن عباس، میں نے عبداللہ بن عباس کو خبر دی. فقال اتدری من الرجل الاخر، تو انہوں نے کہا کیا تمہیں پتہ یہ دوسرا آدمی کون تھا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال هو علی، کہا وہ حضرت علی ہیں. اس سے آپ دیکھیں نا کہ وہ بھی انسان تھے، اور انسانوں کے درمیان چھوٹی موٹی باتیں جو ہوتی رہتی ہیں ان کا اظہار بھی کرتے تھے. وکانت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تحدث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرتی ہیں حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال فرمایا، بعد ما دخل بیتہ، اس کے بعد کہ وہ اپنے گھر میں آ گئے. اپنے گھر سے مراد یہاں حضرت عائشہ کا گھر ہے. واشتد وجعہ، اور آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی. حریقوا علیہ، انڈیلو مجھ پر، من 7 قرب، 7 مشکیں، مشک ہوتا ہے نا لیدر بیگ جس میں پانی رکھا جاتا ہے، لم تحلل، جو کھولی نہیں گئی، یعنی بالکل پاکیزہ ہوں، بھری ہوئی ہوں، نہیں کھولے گئے. اوقیتہن، ان کے دھاگے، یعنی ان کے منہ بند ہوں. مکمل مشقیں 7 مجھ پہ ڈالو. لعلی اعہد الی الناس، شاید کہ میں وصیت کر سکوں لوگوں کو، یعنی ان کو خطاب کر سکوں. واجلس فی مخدب، تو نہلانے کے لیے آپ کو کس میں بٹھایا گیا؟ مخدب میں، یعنی پتھر کے ایک ٹب میں. لحفصہ، یہ حضرت حفصہ کا تھا. اب امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عورت کے برتن میں، یا وہ جگہ جہاں عورت نہاتی ہو گھر میں، اس میں مرد بھی نہا سکتا ہے. یہ حضرت حفصہ کا برتن تھا، زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں. ثم تفقنا نصب علیہ تلک القربہ، پھر ہم آپ پر پانی بہاتے گئے، یا بہانا شروع کر دیا. تفق یخصفان، قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، حتی تفق یشیر الینا، یہاں تک کہ آپ نے ہمیں اشارہ کیا، ان قد فعلتن، کہ تم اپنا کام کر چکی، یعنی اور نہ ڈالو. ثم خرج الی الناس، پھر آپ کا بخار کچھ کم ہوا تو لوگوں کی طرف گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بخار میں ٹھنڈے پانی سے نہانا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ طب نبوی کا ایک حصہ ہے. اور جو طبیب اس کا انکار کرے وہ جاہل ہے. اور اب تو شاید مانتے بھی ہیں کہ بخار میں سر دھو دیں یا نہلا دیں، جبکہ کچھ عرصہ پہلے اس کی اجازت نہیں ہوتی تھی. باب الوضوء من الطور، طور سے وضو کرنا، یعنی تشت سے، یعنی کھلے منہ کے برتن سے. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن ابيه قال كان عمي يكثر من الوضوء، کہ میرے چچا وضو میں کثرت سے پانی بہاتے تھے. یکثر، کثرت سے کرتے تھے، یعنی زیادہ پانی بہاتے تھے. قال لعبداللہ بن زید، اس نے کہا عبداللہ بن زید سے، اخبرنی کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، تم مجھے بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے. اب میں یہ صرف حدیث کی ریڈنگ کروں گی کیونکہ حدیث گزر چکی ہے. فدعا بطور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يده في الطور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه للمرفقين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح به رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دعا بإناء من ماء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا برتن منگوایا. فأتي بقدح،
تو ایک پیالہ لایا گیا رحراحن کھلے منہ والا، فیہ شیء من ماء اس میں کچھ پانی تھا، فوضعا تو رکھ دی اصابعہ فیہ اپنی انگلیاں اس کے اندر. قال انس، حضرت انس کہتے ہیں فجعلت انظر تو میں دیکھ رہا تھا الی الماء طرف پانی کی، ینبع اگ رہا ہے یا پھوٹ رہا ہے، من بین اصابعہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے، یعنی ان انگلیوں کے اندر سے بہہ کے نکل رہا ہے. قال انس، حضرت انس کہتے ہیں فحذرت من تودع تو میں نے اندازہ کیا کہ کتنے ہیں جنہوں نے وضو کیا، تو وہ کیا تھے، ما بین 70 الی 80 70 اور 80 کے درمیان تھے. اب اس میں یہ ہے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے جیسے یہ آتی کہ اس میں 80 لوگ تھے، تو یہ چونکہ اندازہ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روایت بالمعنی بھی جائز ہے. باب الوضوء بالمد، مد کے ساتھ وضو کرنا. یہ مد کیا ہوتا ہے؟ مد جو ہے ایک برتن ہوتا ہے جس کی لمبائی 9.2 سینٹی میٹر ہوتی ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت انسا يقول کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، او کان یغتسل یا یغسل یا یغتسل بھی ہے، بالساع سا کے ساتھ، الی 5 امداد 5 مد تک، ویتودع بالمد اور ایک مد سے وضو کر لیتے تھے. یہ گویا کم مقدار ہے، یعنی پتہ کیا چلتا ہے کہ ایک مد پانی سے کم میں وضو نہیں کرنا چاہیے، اور غسل ایک سا پانی سے کم میں نہیں ہونا چاہیے. ایک سا جو ہے اس میں 4 مد آتے ہیں، اور ایک مد ایک رتل اور تہائی رتل کا ہے، اور ایک سا ہمارے ملک میں 2.25 سیر کا ہوتا ہے. یعنی کم از کم پانی جس میں نہانا چاہیے 2.25 سیر ہونا چاہیے، اور مد جو ہے آدھ سیر سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، یعنی آدھ سیر آدھا کلو پانی جیسے ہے اس سے کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے وضو کرنے کے لیے، اور اسی طرح نہانے کے لیے کم از کم 2.25 سیر. باب المسح علی الخفین، موضوع پہ مسح کرنے کا بیان. یعنی اگر کوئی شخص جیسے سردیاں ہیں وضو کر کے جرابیں پہن لیتا ہے یا چمڑے کے موزے پہن لیتا ہے، تو کیا دوبارہ وضو کرتے وقت پھر پاؤں دھوئے گا یا مسح ہی کافی ہے؟ حدثنا اصبغ بن الفرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني ابو النضر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه مسح على الخفين، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا. وان عبد الله بن عمر سأل عمر، اور عبداللہ بن عمر حضرت عمر سے پوچھتے ہیں عن ذلك اس کے بارے میں، فقال نعم تو کہتے ہیں جی ہاں. اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلا تسأل غیرہ. اور عمر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ جب سعد تجھ سے کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے بتا دیں، سعد بن ابی وقاص ہیں یہ، فلا تسأل غیرہ تو کسی اور سے مت پوچھا کرو، اس کی تصدیق نہ کیا کرو، یعنی مجھ سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں تمہیں. اس سے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو ایک دوسرے پر کس قدر اعتماد تھا. وقال موسیٰ بن عقبہ، موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں اخبرنی ابو النضر، مجھے ابو النضر نے بیان کیا، ان ابا سلمہ تھا کہ ابو سلمہ اخبرہ انہوں نے بیان کیا اس کو، ان سعدا حدثہ کہ سعد نے بیان کیا اس سے، فقال عمر لعبداللہ نحوہ، حضرت عمر نے عبداللہ سے ایسا ہی کہا. موضوع پہ جو مسح کرنا ہے یہ 70 سے زیادہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. یعنی قرآن میں پاؤں دھونے کا ذکر ہے، حدیث میں وضو کی حالت میں پہنے ہوئے جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت ملتی ہے، اور یہ روایت 1 نہیں 2 نہیں 70 کے قریب صحابہ کرام، یعنی تواتر کے درجے پہ پہنچتی ہے بات، یعنی اس کی اجازت ہے. اب اس میں یہ اختلافات ضرور آئے ہیں، کسی نے کہا کہ وہ اتنا موٹا ہو، کسی نے اور کچھ موٹائی بتائی، اور کسی نے کہا نہیں اس میں علت جو ہے وہ مشقت سے بچانا ہے، تو کسی بھی قسم کی جراب ہو اس پہ ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جراب پھر وہ ہو کہ جس کا سبب سردی سے بچانا ہو، نہ کہ صرف خوبصورتی کے لیے پہنی ہوئی جراب، یعنی ایک نیٹ سا ہو، تو اس پہ تو بہرحال مسا نہیں ہو سکتا. لیکن جو جراب کی اس میں آتی ہو، وہ بہت موٹی ہو، پتلی اون کی ہو، یا سنتھیٹک ہو یا کاٹن کی ہو، اس پہ مسا ہو سکتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک رعایت ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جیسے یہ بات پسند ہے کہ اس کے فرائض کو انسان لے اور ان پر عمل کرے، اسی طرح یعنی ایسا ہی یہ پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو بھی انسان لے. یعنی جو دین میں رخصت یا سہولت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس سے فائدہ اٹھانا بھی ثواب کا کام ہے، کیونکہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پابندی بھی اس کی طرف سے ہے، آسانی بھی اسی کی طرف سے ہے. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه خرج لحاجته، کہ وہ قضاء حاجت کے لیے نکلے، فتبعه المغیرہ تو پیچھا کیا ان کا مغیرہ نے، بإداوة فيها ماء پانی کا ڈول لے کر،
یعنی آپ کے لیے پانی لے کر گئے. فصب علیہ حین فرغ من حاجتہ، جب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو گئے تو ان پہ پانی ڈالا یعنی وضو کروایا. فتوضأ ومسح علی الخفین، تو انہوں نے وضو کیا اور جرابوں پہ مسح کر لیا. یہ حدیث لانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی رفع حاجت بھی کر لے اور پاؤں پہ موزے پہنے ہوئے ہوں تو اس سے دوبارہ پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، مسح بھی کافی ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمہ عن جعفر بن عمرو بن امیۃ الضمری ان اباہ اخبرہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موزوں پہ مسح کرتے تھے، انہوں نے خود دیکھا. وتابعه حرب بن شداد، اور حرب بن شداد نے اس حدیث کی مطابقت کی ہے. وابان عن یحیی، اور ابان نے بھی اس کو یحییٰ سے روایت کیا، یعنی ابو سلمہ کے ساتھ اور بھی ہیں. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا الاوزاعی، اوزاعی جو ہیں یہ شام کے فقیہ ہیں. ان یحییٰ عن ابی سلمہ عن جعفر بن عمرو عن ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرتے تھے علی امامتہ و خفیہ، اپنی پگڑی پر، امامہ پر اور اپنے موزوں پر. تابعہ معمر عن یحییٰ عن ابی سلمہ عن عمرو قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا، لیکن بازوؤں کے اوپر مسح نہیں کیا آپ نے. تو اس میں یہ نہیں کہ اگر پاؤں پہ کر سکتے تو بازو پہ کیوں نہیں، کہ ہم بہت تنگ قسم کی آستینیں پہن لیں تو اتارنا مشکل ہے، تو چونکہ پاؤں پہ کیا گیا جرابوں پہ، تو اس لیے یہاں بھی نہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ تک پر کیا ہے، سر کا مسح کی بجائے امامہ کے اوپر سے کیا ہے اور پاؤں کا کیا ہے، لیکن بازو کا ثبوت نہیں، اس لیے کیوں کا بھی کوئی جواب نہیں. باب اذا ادخل رجلیہ وہما طاہرتان، کہ کوئی شخص داخل کرے اپنے دونوں پاؤں یعنی جرابوں میں جبکہ وہ دونوں پاک ہوں. یعنی اگر پاؤں پاک ہیں تو جرابیں پہنی جا سکتی ہیں اور پھر ان پہ مسح ہوگا، ناپاکی میں پہنی ہوئی جرابوں پر نہیں ہوگا، وضو کی حالت ہونا ضروری ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا عن عامر عن عروۃ بن المغیرہ عن ابیہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا. فاہویت، تو میں جھکا، لانزع خفیہ، کہ میں آپ کی جرابیں اتاروں، یعنی میں آپ کے موزے اتارنے کے لیے جھکا. فقال، تو آپ نے فرمایا داہما، ان کو چھوڑ دو، فانی ادخلتہما طاہرتین، کہ میں نے ان دونوں کو پاکی کی حالت میں پہنا ہے. فمسح علیہما، تو آپ نے اتروانے کی بجائے ان پہ مسح فرمایا. باب من لم یتوضأ من لحم الشاة والسویق، باب وضو نہ کرے بکری کا گوشت کھا کے اور ستو کھا کے. یعنی اگر انسان کوئی کھانا کھاتا ہے اور اس میں گوشت کھا لیا تو اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں، اسی طرح ستو کھا کے بھی نہیں، لیکن اونٹ کے گوشت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اس کے بعد وضو فرمایا. وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضی اللہ عنہم فَلَمْ يَتَوَضَّؤْا، ان تینوں صحابہ نے یہ چیزیں کھائیں اور وضو نہیں کیا. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن عبداللہ بن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل، آپ نے تناول فرمائی، کتف شاۃ، بکری کا شانہ، یعنی بکری کا شانہ کھایا. ثم صلی، پھر نماز پڑھی، ولم یتوضأ، اور وضو نہیں کیا. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابي شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه عمرو اخبره انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، عمرو بن امیہ نے، کس حال میں، يحتز من كتف شاة، کہ کاٹ رہے تھے چھری سے بکری کا شانہ. فدعي الى الصلاة، پھر نماز کے لیے بلایا گیا. فألقى السکینہ، آپ نے چھری رکھ دی. فصلى، نماز پڑھی. ولم يتوضأ، اور وضو نہ کیا. اس سے ایک اور نئی بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ گوشت کھاتے وقت چھری کا استعمال جو ہے وہ جائز ہے. اب اس میں فرق ہے، فرق ضرور ہے. ایک یہ کہ آپ کسی دوسری قوم کی نکالی میں کھائیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں. تو نیت سے ثواب ملے گا نا. اتباع کریں کسی اور کا، خوش کریں کسی اور کو، اور کہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھری کا استعمال کیا کھانے میں، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. اس سے ایک اور دین کی وسعت پتہ چلتی ہے، جو عموماً ہمارے علماء نے اس کو بڑا ہی تنگ کر دیا ہے، اور ہر چیز پہ ایسے ایسے فتوے لگا دیے ہیں کہ جب تک ہاتھ سے نہ کھاؤ سنت پوری نہیں ہوتی. ہاتھ سے کھانا بڑا افضل ہے، اور اس میں اب یہ ثابت بھی ہو گیا کہ جب ہاتھ بھی کھانے میں شامل ہوتا ہے تو وہ غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہاتھ سے نہیں کھائی جا سکتی، مثلاً آپ دیکھیں کہ دہی بھلے ہیں تو وہ آپ ہاتھ سے تو نہیں کھا سکتے، خصوصاً ہمارے کئی کھانے ایسے ہیں، یا کسٹرڈ ہے تو آپ ہاتھ سے کیسے کھائیں گے. یا اسی طرح گوشت کچھ اس قسم کا ہے کہ وہ ہاتھ سے نہیں توڑا جا سکتا، یا ہاتھ سے توڑنے میں وہ اس کے اندر سلیقہ یا وہ خوبصورتی نہیں آ رہی. تو ایسی صورت میں اگر کوئی چھری کا استعمال کر لیتا ہے یا چمچ کا استعمال کر لیتا ہے تو وہ منع نہیں ہے.
آپ کو بڑا فائدہ ہوگا حدیث پڑھ کے، بہت وسعت ملے گی۔ اچھا اب یہ کہ ہمارے علماء کا قصور نہیں ہے، انہوں نے ان چیزوں کے اوپر پابندیاں اس لیے لگائیں کہ یہ ہم غیروں کی نکالی میں کرتے تھے، وہ اپنی جگہ درست تھے کہ ہمیں دوسری قوموں کی نکالی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ چیز ذہن سے نکال کے ہم کسی بھی چیز کو سلیقے سے استعمال کرتے ہیں یا طریقے سے، تو اس میں اسلام نے منع نہیں کیا۔ اسلام چھری کا دشمن نہیں ہے یا کسی خاص انسٹرومنٹ کا۔ باب من مد من السویق ولم یتودع، ستو کھا کر کلی کرنا اور وضو نہ کرنا اس کی اجازت ہے، اور گوشت کھا کے اور ستو کھا کے کلی کا اس لیے حکم ہے کہ پھر وہ بعض اوقات کھانے کے بعد بھی منہ میں چپکے یا اٹکے رہتی ہیں اور اس سے نماز میں خلل پڑتا ہے، تو اس لیے کلی کر لینا چاہیے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن بشیر بن یسار مولى بنی حارثہ ان سوید بن النعمان اخبره انه خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر۔ سوید بن عامر کہتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے خیبر کی فتح کے سال میں، حتی اذا كانوا بالصحباء، یہاں تک کہ صحبا میں پہنچے، وہی ادنا خیبر، اور صحبا کیا ہے؟ خیبر کے قریب مدینہ کی طرف کو ایک جگہ ہے، یعنی خیبر اور مدینہ کے درمیان، لیکن مدینہ سے قریب نہیں، خیبر سے قریب جگہ ہے۔ فصلی العصر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، ثم دعا بالازواد، پھر سب زاد راہ اکٹھے کیے، بلوا لیے، یعنی جس کے پاس جو کھانا تھا منگوا لیا کہ سب یہاں اکٹھے کر لو اور اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہوتی۔ فلم یؤت الا بالسویق، تو سوائے ستو کے کچھ نہ ملا، یعنی کچھ اور تھا نہیں اس وقت۔ فامر به، پھر آپ نے حکم دیا، فسریا، تو اس کو ترک کیا گیا، یعنی بھگویا گیا ستو کو۔ فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واکلنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا۔ ثم قام الى المغرب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی یہ کام کب ہوا؟ عصر اور مغرب کے درمیان۔ عصر کی نماز پڑھ کے کھانے کو بیٹھے، منگوایا، وہ تیاری کی، ابھی کھا ہی چکے تھے کہ مغرب کا نماز کا وقت ہو گیا۔ فمدمدا، تو آپ نے وضو نہیں کیا، صرف کلی کی۔ ومدمدنا، اور ہم نے بھی کلی کر لی۔ ثم صلی، پھر نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ حدثنا اصبغ قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها كتفا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کے پاس بکری کا شانہ کھایا، ثم صلی، پھر نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور وضو نہ کیا۔ باب هل يمضمض من اللبن، کیا دودھ پی کے بھی کلی کرنی چاہیے؟ یعنی پہلی چیزوں میں تو ہم نے یہ کہا تھا نا کہ ستو اور گوشت اٹک جاتا ہے، منہ میں رہ جاتا ہے، تو دودھ تو نہیں اٹکتا، وہ تو سب چلا جاتا ہے۔ حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا، کہ آپ نے دودھ پیا، فمدمدا، پھر کلی فرمائی، وقال، اور فرمایا، ان له دسما، کہ اس میں چکنائی ہوتی، اور دسم کہتے ہیں ملائی کی قسم کو، یعنی اور بھی چکنائیاں ہوتی ہیں لیکن دودھ کی ملائی کا ذکر ہے یہاں۔ تابعہ یونس وصالح بن کیسان عن الزہری، یعنی دودھ کے بعد آپ نے کیوں کلی فرمائی کہ دودھ کے اوپر بھی ایسے چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں، ملائی ہوتی ہے کہ جس کا اثر منہ میں باقی رہتا ہے، تو نماز ایسے حال میں پڑھنی چاہیے کہ منہ میں کسی چیز کا ٹیسٹ نہ ہو، ورنہ توجہ منہ کے ٹیسٹ کی طرف رہے گی۔ باب الوضوء من النوم، نیند سے وضو کرنا، ومن لم یر من النعسۃ، اور جس نے نہ سمجھا اونگ سے، والنعستین، اور دو اونگوں سے، اب الخفقۃ، یا سر کو جھٹکا لگنے سے، وضو ان وضو، یعنی ایک دفعہ یا دو دفعہ انسان اونگ جائے بیٹھے بیٹھے، یا اتنا ہو کہ سر نیچے گرے تو انسان کو ایک دم جھٹکا لگ کے آنکھ کھلے، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی لیٹ جائے اور سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اکثر ائمہ کا خیال کیا ہے کہ اگر بیٹھے بیٹھے، جیسے مسجد میں خطبہ سن رہے ہیں، خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جب لوگ حج کو جاتے ہیں اور عرفات کے میدان میں تپتی دوپہر کو دھوپ کے بعد اندر اگر مسجد میں جا بیٹھے ایئر کنڈیشن میں، تو کیا ہوتا ہے، خود بخود نیند آنے لگتی ہے کوشش کے باوجود بھی۔ اب ایسے میں اگر کوئی شخص دوبارہ وضو کے لیے نکلتا ہے تو وہ اس کے لیے ناممکن ہے، نماز ہی مس کر دے گا، کیونکہ بہت دور دور ٹوائلٹس میں بہت رش ہوتا ہے۔ ایسے میں کیا حکم ہے کہ اگر وہ شخص لیٹا ہوا نہیں، لیٹ گیا تو گیا وضو، لیکن اگر وہ بیٹھا ہوا اور بیٹھے بیٹھے ایک دو جھٹکے آ جاتے ہیں یا سر اس کا ایک دم نیچے کو ہو جاتا ہے، تو اس میں وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نعس احدکم، جب اونگے تم میں سے کوئی ایک، وہو یصلی، اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، بعض اوقات نیند کے غلبے میں نماز میں بھی اونگ آ جاتی، خاص طور پہ تراویح میں، فلیرقد، بس چاہیے کہ سو جائے، حتی یذهب عنہ النوم، یہاں تک کہ اس سے نیند چلی جائے، اور پھر صبح اٹھ کے اور پڑھ لے۔
فإن أحدكم کیونکہ تم میں سے ایک اذا صلی جب نماز پڑھے وهو نائس اور وہ اونگ رہا ہو لا يدری وہ نہیں جانتا لعلہ یستغفر شاید کہ وہ استغفار کر رہا ہو فیسب نفسه اور وہ اپنے آپ کو گالی دے رہا ہو، یعنی اس کو نہیں پتا کہ وہ اپنے لیے استغفار کر رہا ہے یا کچھ اور مانگ رہا ہے. یعنی جب انسان کے ہوش و حواس اس کا ساتھ نہ دے تو زبردستی نماز نہ پڑھی جائے، لیکن اس چیز کو عادت نہ بنا لیا جائے کہ وہ اجازت ہے کہ اگر نیند آ رہی ہے تو انسان پہلے سو جائے، کیونکہ خصوصاً عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونے کو سخت ناپسندیدہ کہا گیا. تو اگر ڈر ہو تو انسان پہلے ہی پڑھ لے. پھر یہاں تک کہ ایک صحابی کو آپ نے جمع کرنے تک کی اجازت دے دی تھی اس وجہ سے کہ وہ سارا دن ایسے کام کرتے تھے کہ جس کے بعد مغرب کے بعد عشاء تک جاگنا ان کے لیے محال تھا. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ قضا کرتے، انہیں اجازت دی گئی کہ وہ مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لیں. وہ بھی آپ آگے کہیں پڑھیں گے. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن ابي قلابه عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نعس احدكم في الصلاه فلينم جب تم میں سے کوئی نماز میں اونگے تو سو جائے حتى يعلم ما يقرا یہاں تک کہ وہ جان لے کہ کیا پڑھ رہا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز ہوش و حواس میں پڑھنی چاہیے، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو. باب الوضوء من غیر حدث اگر وضو نہ ٹوٹے تو پھر وضو کر لے، کیا اس کی اجازت ہے؟ یعنی پہلا وضو ہے پھر ایک اور وضو کر لے، حدث کے بغیر ہی وضو کر لے. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عمرو بن عامر قال سمعت انسا تحویل وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاة کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں وضو کرتے تھے. قلت كيف كنتم تصنعون میں نے پوچھا کہ تم کیا کرتے تھے. قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث کافی ہوتا تھا ہم کو وضو جب تک کہ وضو نہ ٹوٹتا. لیکن پتہ مکہ کے روز آپ نے ایک وضو سے زیادہ نمازیں پڑھی، یہ اس لیے کہ امت پہ جواز ثابت ہو جائے. یعنی دونوں چیزیں درست ہیں. اگر کوئی شخص وضو پر وضو کر لیتا ہے تو بھی اس کا وضو درست ہے، اور اگر ایک وضو سے 2 یا 3 نمازیں پڑھنا چاہتا ہے اور وضو قائم رہتا ہے تو وہ اس کی بھی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار قال اخبرني سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كنا بالصهباء صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت الا بالسويق فاكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى المغرب فمدمد ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضا. حدیث گزر چکی ہے. باب من الکبائر اللہ یستتر من بولہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا. بڑی اہم حدیث ہے اور بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہے. یستتر سطر سے ہے، سطر کا مطلب ہوتا ہے نا کوئی ایسی چیز جو رکاوٹ ڈالے، تو جو نہ رکاوٹ ڈالے پیشاب کی چھینٹوں اور کپڑے میں تو اس کا کیا معاملہ ہوگا. کسی حدیث میں لا یستبرئ بھی آتا ہے، لا یستنزہ بھی آتا ہے اور لا یستتر بھی آتا ہے. اور لا یستتر کا کسی نے معنی یہ بھی کیا کہ پیشاب کے وقت پردہ نہ کرے، یعنی سب کے سامنے ہی بیٹھ جائے یا اس طرح، لیکن یہ ضعیف قول ہے. اصل معنی یستتر کا یہی ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا. حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد عن ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کی دیوار کے پاس سے گزرے، من حیتان المدینہ تھے مدینہ کے باغوں میں سے، او مکہ تھا یا مکہ کے. اصل میں حائط کہتے ہیں دیوار کو، لیکن دیوار کسی گھر کی نہیں بلکہ باغ کی، یا ایسا باغ جس کی دیوار ہو، اور خاص طور پر وہ کھجوروں کا باغ ہو، بستان من النخل، جبکہ اس کی دیوار بھی ہو. تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فسمع صوت انسانین، آپ نے 2 انسانوں کی آواز سنی، یعذبان فی قبورہما، جو عذاب دیے جا رہے تھے اپنی قبروں میں، کیونکہ آپ کو وہ چیزیں سنوا دی جاتی تھی جو عام بندے نہیں سنتے تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعذبان وما یعذبان فی کبیر، عذاب دیے جا رہے ہیں دونوں اور نہیں عذاب دیے جا رہے کسی بڑی بات میں، کو بہت بڑے گناہ میں نہیں. ثم قال بلا کان احدہما، ہاں ان دونوں میں سے ایک، لا یستتر من بولہ، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. وکان الآخر، اور دوسرے کا مسئلہ کیا تھا، یمشی بالنمیمہ، وہ چغل خوریاں کرتا تھا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ چغل خوری اور غیبت میں کیا فرق ہے. غیبت جسٹ سمپل بیک بائٹنگ ہے کسی کی، لیکن چغل خوری کیا ہے، کسی کے خلاف دوسرے کو بھڑکانے کے لیے اس کی غیبت کی جائے. یعنی غیبت بھی بری ہے، چغل خوری اس سے بری ہے.
یعنی غیبت تو بعض اوقات انسان صرف اس لیے کرتا ہے کہ اپنی برات ظاہر کرتا ہے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے، دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہے. لیکن نمیمہ کیا ہے کہ فساد بھی مزید ڈلوانا چاہتا ہے. تو دوسرے کا قصور کیا تھا، دوسرے کا گناہ کیا تھا کہ وہ چغل خوری کرتا تھا. ثم دعا بجریدۃ، پھر آپ نے منگوائی ایک کھجور کی ٹہنی. جریدہ، جرادہ کا مطلب ہوتا ہے ننگا ہونا، یعنی اس پہ پتے نہ ہو، خالی ٹہنی. فکسرھا، پھر آپ نے اس کو توڑا، کسرتین، دو ٹکڑوں میں. فوضع علی کل قبر، رکھ دیا اوپر ہر قبر کے، منہما، ان دونوں میں سے، کسرتن، ایک ایک ٹکڑا. فقیل لہ، تو آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ لم فعلت ھذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ ٹہنیاں کیوں لگائی ہیں آپ نے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، لعلہ ان یخفف عنہما، شاید کہ ان دونوں سے ہلکا کر دیا جائے، ما لم تیبسا، جب تک یہ دونوں خشک نہ ہوں، یعنی جب تک یہ ٹہنیاں ہری ہیں شاید ان کا عذاب کم کر دیا جائے. اس میں آپ دیکھیں، ایک تو آپ نے شاید فرمایا، اور دوسرا ایک خاص لمٹ تک، اور کتنے دن وہ گیلی رہیں گی. اب اس چیز کو سامنے رکھ کر ہم لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ اپنی قبروں کے اوپر پھول بھی ڈالے، پتے بھی ڈالے، سبزہ بھی اگایا، لیکن اندر کے لیے کوئی کام نہ کیا. چغلیاں بھی کی اور نجاست کا بھی کوئی دھیان نہ رکھا. ہاں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں جی اس سے جواز ملتا ہے کہ قبر کے اوپر آپ سبزہ اگا لیں یا سبزہ لگا لیں یا پھول ڈال لیں. چلے بھی مان لیا کہ اس سے جواز نکلتا ہے، لیکن اس حدیث کے بیان کرنے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ پھول ڈالنے پہ تو پوری توجہ رکھیں اور سبزہ اگانے پہ تو پورے کنسرن ہو آپ کا، لیکن ان کاموں سے نہ بچیں جو عذاب قبر کا سبب ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کام ہی نہ کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے اس مصیبت میں انسان جا پڑے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کیا بات ہے پیشاب کے چھینٹے؟ اس لیے کہ جب وہ کپڑوں پہ پڑ جاتے ہیں تو کوئی نماز ہی قبول نہیں. آپ کی جب نماز ہی قبول نہیں تو آپ کے لیے بخشش کس چیز میں؟ کیونکہ نماز تو پہلی چیز ہے بخشش کی. اور پھر اس میں ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ قبر والے مسلمان تھے، کیونکہ اگر کافر ہوتے تو آپ فرماتے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے. آپ نے کفر نہیں سبب بتایا، پیشاب اور چغل خوری بتایا. بعض لوگوں نے کہا جی وہ ٹہنی سبز رہنے کی بات اس لیے کی کہ سبز ٹہنی تسبیح کرتی ہے. نہیں، کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اجتہاد تھا. آپ نے یعنی اس عذاب کو کم کرنے کے لیے جو آپ کو تدبیر سمجھ آئی وہ آپ نے اختیار کی کہ شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے. یہ نہیں کہا اس سے فائدہ ہوگا، فرمائے شاید، جب تک یہ سبز رہے. باب ما جاء فی غسل البول، پیشاب کا دھونا، اس کے بارے میں بات. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لصاحب القبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر والے کے بارے میں کہا تھا، کان لا یستتر من بولی. آپ کو کیسے پتا چلا؟ وحی کے ذریعے، کہ یہ اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا. ولم یذکر سوا بول الناس، اور نہیں ذکر کیا آپ نے سوائے انسان کے پیشاب کے. یعنی یہ نہیں کہا کہ جانوروں کے پیشاب سے نہیں بچتا تھا. ظاہر ہے جو لوگ بھینسیں رکھتے ہیں، جانور، مال مویشی، تو ان پر کچھ نہ کچھ ان کے بھی چھینٹے پڑ ہی جاتے ہیں. اور بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت انسان اپنے ساتھ کپڑے نہیں اٹھا کے پھرتا. ابھی جو بکریاں چراتے ہیں بہت ساری، اب راستے میں اگر جا رہے ہیں کوئی چھینٹ وینٹ پڑ گئی اور کپڑا نہیں ہے تو اب نماز پڑھنے کا وقت آ گیا تو کیا نماز چھوڑ دے گا؟ اب چرواہا گھر سے نکل گیا اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میلوں پہ اپنے کپڑوں کا باکس صاف کیا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ملتی ہے. بعض جانوروں کا پیشاب جو ہے اسے پاکی کا درجہ دیا گیا، وہ بھی آپ پڑھیں گے. لیکن انسان کا پیشاب جو ہے یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے بچنا ہر صورت میں ضروری ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ خصوصاً ہمارے ہاں جو بیٹھ کے نیچے بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹوائلٹ، یعنی ایسٹرن قسم کے، ان میں تو خاص طور پر سخت نجاست ہوتی ہے اور چھینٹے جو ہیں سارے فرش پہ چلے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں مسلمانوں کو ایسی چیزیں ایجاد کرنی چاہیے یا ایسی چیزیں رکھنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے خصوصاً کموڈ میں اس سے بچت ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ پوری احتیاط کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور اگر کوئی شک گزرے تو اس کو صاف کر لینا چاہیے. اور اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان نجاست کے پاکی کا یقین نہیں ہوتا تو نماز اور عبادات جو ہیں وہ بے روح ہو جاتی ہیں، وہ سب کچھ ہی پر خراب ہو جاتا ہے. اس لیے ابتدا سے ہی برائی کی جڑ کاٹی گئی. حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن ابي ميمونة عن انس بن مالك قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبرز لحاجته، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی رفع حاجت کے لیے نکلتے، اتیتہ بماء، میں لاتا آپ کے پاس پانی، فیغتسل به، تو آپ اس سے دھوتے تھے. یعنی نہاتے نہیں تھے. اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا کہ کوئی رفع حاجت کے بعد نہانا شروع کر دے. یہاں مراد یہ ہے کہ استنجا کیا کرتے تھے اس پانی سے. یعنی یہ حدیث اس لیے لائے ہیں کہ پتہ چلے کہ رفع حاجت کے بعد دھونا جو ہے وہ ضروری ہے یا افضل ہے یا بہتر ہے یا دھونا ثابت ہے.
باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، تھوڑے سے الفاظ میں فرق ہے. جریدتن ہے وہاں، اور یہاں جریدتن رطبتن یعنی تر شاخ، سبز شاخ آپ نے لی. فشقها وہاں کسر رہا ہے، یہاں شقها ہے، معنی ایک ہی ہے کہ اس کو توڑا. نصفین دو حصوں میں. فغرز پھر آپ نے گاڑ دیا فی کل قبر واحدتن ہر قبر پر ایک ایک، یعنی ایک ٹہنی کو دو حصوں میں کر کے ایک ایک قبر پہ لگا دیا. قالوا یا رسول اللہ لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وہاں پر تیبسا ہے، یہاں ییبسا ہے، معنی ایک ہی ہے. قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله. کہ اس حدیث کی اور بھی یہ روایات ہیں. یہاں الفاظ کا فرق اس لیے کہ دو مختلف راوی ہیں جنہوں نے روایت بالمعنی کی ہے، جس کی وجہ سے الفاظ میں کچھ فرق آ گیا ہے، معنی ایک ہی بنتا ہے. باب ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس الاعرابی حتی فرغ من بوله فی المسجد. باب چھوڑ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور لوگوں کا، اعرابی یعنی گنوار کو، بدو کو، اس شخص کو جو کسی دیہات سے آیا تھا، حتی فرغ من بوله فی المسجد یہاں تک کہ مسجد میں پیشاب سے وہ فارغ ہو جائے. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حمام قال اخبرنا اسحاق عن انس بن مالک ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم رأى اعرابیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو دیکھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اقرا بن حابس یا عیینہ بن حصن تھا. یبول فی المسجد کہ وہ پیشاب کر رہا تھا مسجد میں. فقال تو آپ نے فرمایا دعوه اس کو چھوڑ دو یعنی کرنے دو. حتی اذا فرغ یہاں تک کہ جب وہ فارغ ہو گیا یعنی پیشاب کر چکا. دعا تو آپ نے طلب کیا بما ان پانی فصبه علیہ تو انڈیل دیا اس پر. اس سے آپ اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا. اس حدیث سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ مسجد اگرچہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں، لیکن اگر غلطی سے کوئی کر دے تو کیا مسجد پاک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو اسے پاک کیا جا سکتا ہے. اور پاک کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس پہ پانی بہا دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بدو کو دیکھا کہ وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو فوری طور پر ڈانٹا نہیں، غضبناک نہیں ہوئے. صحابہ بھی اگر اٹھنے لگے تو ان کو بھی کیا فرمایا کہ تم چھوڑ دو، دعوہ اسے کرنے دو. کیوں کہا کہ کرنے دو حالانکہ ایک بہت غلط کام کر رہا تھا؟ اس لیے کہ اگر اس حالت میں اس کو ٹوکتے تو وہ اٹھ کے بھاگ پڑتا، جس کے نتیجے میں اگر وہ اپنا پیشاب کنٹرول نہ کرتا تو مسجد ایک جگہ سے نہیں کئی جگہ سے گندی ہو جاتی. دوسرا یہ ہے کہ اگر رفع حاجت کے موقع پر کسی شخص کو خوف زدہ کیا جائے تو وہ اس کے لیے کئی بیماریوں کا سبب ہو سکتی ہے بات. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اس کو جب صاف کیا، خود پانی ڈال دیا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ خود ایک نمونہ بنے سب کے لیے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو تم اس کے ساتھ ایسا کر لو. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو اس چیز سے دور کر دو جو اچھی ہے. یعنی اگر کہیں گندگی ہے، کہیں غلاظت ہے تو کیا کرو، اس پر اس کے مقابلے میں یا اس کے اوپر اچھی چیز لے آؤ، برائی خود بخود مٹ جائے گی. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ حسنات نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. اور اسی کی تفسیر میں کہا کرتی ہوں عموماً کہ اتنے چراغ جلاؤ معاشرے میں کہ اندھیرے مٹ جائیں، بجائے اس کے کہ اندھیروں سے الجھا جائے اور صرف ان پہ تنقید کی جائے. اپنے حصے کا ایک چراغ روشن کر دیں اور ہر شخص اپنا اپنا چراغ روشن کر دے تو اندھیرا وہاں ٹک ہی نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعوت اور تعلیم کا طریقہ تھا وہ نہایت پازیٹیو تھا. اس میں خیر کو اتنا عام کیا گیا کہ شر ختم ہو گیا، خوشبو کو اتنا پھیلایا گیا کہ ہر قسم کی جو اسمیل تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی. باب صب الماء علی البول فی المسجد، یعنی مسجد میں پیشاب پر پانی بہا دینا. اور اس کے لیے وہی حدیث ہے تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود ان ابا ہریرہ قال قام اعرابی فبال فی المسجد فتناولہ الناس، تناولہ الناس پکڑنے لگے اس کو لوگ. فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ
وحریقوا علی بولہ سجلا من ماء، سجلن یعنی ڈول، ایک پانی کا بڑا ڈول بھر کے ڈال دو، او ذنوبا، ذنوب بھی ڈول کو کہتے ہیں، من ماء پانی کا، فانما بعثتم میسرین، تم بھیجے گئے ہو آسانی پیدا کرنے کے لیے، ولم تبعثوا معسرین، اور نہیں تم بھیجے گئے تنگی پیدا کرنے کے لیے، یعنی لوگوں کو ستانے کے لیے نہیں بھیجے گئے، آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو. لہذا اس اعرابی کی غلطی پر اسے چھوڑ دو اور اس کے لیے وہ رستہ اختیار کرو اس غلطی کو دور کرنے کا کہ جس سے حالات درست ہوں. ورنہ ہوتا کیا کہ اگر گنوار اور جنگلی جو لڑنے جھگڑنے کے عادی، اور اب بھی آپ دیکھیں کہ دیہاتی لوگوں کے جو اخلاق اور طور طریقے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں شہر کے لوگوں سے، ان کے اندر درستگی ہوتی ہے، کرختگی ہوتی ہے، اگر وہ اس پہ پل پڑتے یعنی صحابہ کرام تو جواباً وہ بھی مارنے لگ جاتا اور مسجد میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا، جھگڑا فساد ہو جاتا. تو ایسی نیکی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں فساد پیدا ہو. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حدیث اسی طرح حضرت انس نے بھی روایت کی. وحدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد، طائفہ یہاں بمانا کونے کے، مسجد کے ایک حصے میں پیشاب کرنے لگا. فزجرہ الناس، تو لوگ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے. فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو منع کیا. فلما قضا بولہ، جب وہ پیشاب کر چکا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فحریق علیہ، آپ نے پانی لانے کو کہا اور اس پہ بہا دیا گیا. اس سے ایک اور بات خصوصاً خواتین کو قابل غور ہے، میں نے کئی عورتوں کو دیکھا ہے کہ اگر بچے کہیں پیشاب کر دیں تو مائیں ان کو مارنا شروع کر دیتی ہیں. کبھی بھی بچہ اگر کسی ایسی جگہ پہ پیشاب کر دے جہاں اسے نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کو پتہ نہیں ہے، ابھی اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی. تو اس میں قصوروار ماں ہے نہ کہ بچہ. لیکن مائیں اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ شروع کر دیتی ہیں، جس سے ان کی شخصیت پر بہت منفی اثرات پڑتے ہیں. اگر ابتدا سے ہی بچے کو ماں توجہ دے اور اس کو ٹریننگ شروع کر دے تو بچہ بہت جلد عادی ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں اس کو پیشاب کرنا اور کہاں نہیں کرنا. لیکن اگر ماں کی غفلت کی وجہ سے یا غفلت نہیں کسی اور سبب سے، بیماری سے یا کسی اور مصروفیت سے اس کی ٹریننگ ایسی نہیں ہو سکی، تو اس صورت میں بچے کو ایک فطری حاجت پورا کرنے پر، خواہ وہ کسی غلط جگہ پر ہی کیوں نہ ہو، اسے مارنے کی اجازت نہیں ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی ثابت ہے. باب بول الصبیان، بچوں کے پیشاب کے بارے میں حدیث ہے کہ اس کا کیا حکم ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بسبی، ایک بچے کو، یعنی ایک بچہ آپ کے پاس لایا گیا. فبال علی ثوبہ، تو بچے نے آپ کے کپڑے پہ پیشاب کر دیا. فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا. فاتبعہ ایاہ، اور اس کے اوپر اس کو ڈال دیا، یعنی پیچھے کیا اس کو اوپر اس کے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ام قیس کا بیٹا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسین یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کوئی ایک تھا. بہرحال کوئی بھی ہو، لیکن بات یہاں ثابت ہے کہ ایک بچہ لایا گیا جس نے پیشاب کیا. آپ نے پانی اس طرح ڈالا کہ وہ پانی بہا نہیں، بلکہ یعنی جس طرح اوپر سے چھینٹا مارتے ہیں، بس اس طرح چھینٹا مار دیا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ام قيس بنت محسن انها اتت بابن لها صغير، کہ حضرت ام قیس جو ہیں اپنے چھوٹے بچے کو حضور کے پاس لائیں. لم يأكل الطعام، جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی صرف دودھ پیتا تھا، چھوٹا تھا. الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجلسه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في حجره، جب وہ آپ کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا. فبال علی ثوبہ، تو اس بچے نے آپ کے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا. فدعا بماء فندحہ، تو آپ نے پانی منگوایا اور اس پر چھڑک دیا. ندح کا مطلب ہوتا ہے چھڑکنا، یعنی اس کو دھو نچوڑ کے اور سارے کپڑے اتار کے نہیں پھینک دیے، بلکہ پانی منگوا کے صرف ہاتھ سے سپرنکل کر دیا. ولم یغسلہ، اور آپ نے اس کو دھویا نہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر لڑکا پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب پہ چھینٹے مار دینا کافی ہے. لیکن ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی اگر پیشاب کر دے تو اس پیشاب کو دھونا چاہیے. یہ کیوں ہے؟ یہ کوئی سیکس ڈسکریمنیشن کی وجہ سے نہیں ہے کہ زیادتی کے طور پر کہ عورت بہت بری چیز ہے اس لیے چاہے وہ بچی کیوں نہ، اس کا پیشاب بھی گندی چیز ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب بچی پیشاب کرتی ہے تو وہ سارا ایک ہی جگہ پر جمع ہو جاتا ہے جس کو دھونا آسان ہوتا ہے. لیکن جب لڑکا پیشاب کرتا ہے تو عموماً وہ پھیل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس ساری جگہ کو دھونا اور پاک کرنا، بعض اوقات بستر پہ اگر ننگا لٹایا ہوا ہے
تو بہت دور تک جا سکتا ہے. ایسی صورت میں اس سب کو دھونا ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ایک تو سہولت کے لیے یہ بات کی گئی، اور میڈیکلی بھی سنا ہے میں نے، مجھے حقیقت نہیں معلوم کہ ان دونوں کے پیشاب کی نوعیت میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے. یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایک کا ذرا خفیف ہوتا ہے اور دوسرے کا ذرا تھک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں کے حکم میں فرق کیا گیا. لیکن یہ حکم صرف اس وقت تک ہے جب تک بچہ کھانا نہ کھاتے، یعنی روٹی نہ کھاتا ہو. اور پھر جب بچہ کھانے لگتا ہے تو وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو تھوڑی بہت ٹریننگ دے دی جائے. باب البول قائما وقاعدا، کھڑے کھڑے اور بیٹھ کر پیشاب کرنا. خصوصاً مردوں کے لیے دونوں طرف پیشاب کرنا جائز ہے، یعنی یہ جواز کے لیے یہاں حدیث آ رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے عادت کے طور پہ اختیار کیا جائے. یہاں یہ بات جواز کے لیے لائی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا. لیکن ایک آدھ دفعہ جب ایسا کیا تو کس لیے کہ بوقت ضرورت ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے کوڑے کے ڈھیر پر آئے. جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے کوڑا پھینکنے کی، اور وہ جمع ہو جاتا ہے وہاں. تو اسی طرح ایک قوم یا کچھ لوگوں کے کوڑا پھینکنے کی جو جگہ تھی اس کے پاس سے جب گزرے، فبال قائما، تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا. ثم دعا بماء، پھر پانی منگوایا. فجئته بماء، میں پانی لایا. فتوضا، پھر آپ نے بعد میں وضو کر لیا. اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھ کے پیشاب کرنے سے کوڑا جسم پہ لگنے کا بھی ڈر ہوتا ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ فطری حاجات کو روکنا نہیں چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے کہ ان سارے شہر سے نکل جاؤں، پھر خلا کی جگہ آئے، پھر اس جگہ پہ جا کے بیٹھوں. تو آپ نے اس کا بھی جواز بتایا کہ بوقت ضرورت اگر ایسی جگہ ہو تو اس پر پیشاب کرنے میں حرج نہیں ہے. اور اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناپاک نہیں رہتے تھے. یہ دوسرا موقع ہے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ رفع حاجت کے بعد فوراً وضو کر لیا کرتے تھے. اور یہ ایک مومن کی شان ہے، طہارت جو ہے وہ اس کے لیے پسندیدہ ہے. اور خصوصی طور پر باوضو رہنا فرض تو نہیں ہے، لیکن انسان کی اپنی طرف سے کوشش ہونی چاہیے. اور اصل میں یہ ایک ہیبٹ کی بات ہے. اگر ہیبٹ ہو جائے، روٹین میں آ جائے، تو یہ چیز مشکل نہیں رہتی، کیونکہ انسان کی ٹریننگ پر ویسے ہی ہو جاتی ہے. باب البول عند صاحبہ والتستر بالحائط. باب البول عند صاحبہ، اپنے ساتھی کے قریب کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، والتستر، اور پردہ کرنا، بالحائط، دیوار کی آڑ میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے مثلاً ایک کمرہ ہے اور کمرے کے ساتھ ہی ٹوائلٹ ہے، اور لوگ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، قریب ہی جگہ پر اگر کوئی پیشاب کر رہا ہے تو کیا ایسا کرنا بد اخلاقی تو نہیں؟ اور آج کل تو اب چونکہ مضبوط دیواروں کے ٹوائلٹس بنے ہوتے ہیں، لیکن اب بھی بہت سے لوگ جو ایک کمرے میں رہتے ہیں یا ایسے گھروں میں رہتے ہیں کہ جہاں ایسی جگہ نہیں ہے باہر ٹوائلٹ کی، اور لوگ عموماً کپڑا ڈال دیتے ہیں کونے پر ایسی جگہ بنا کر کہ جس میں بچے بھی اور بعض اوقات بوقت ضرورت بڑے بھی پیشاب کرتے رہتے. تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جب پیشاب کرنے والا ایک آڑ کے پیچھے ہو، یا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا؟ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ اجتہادات اس لیے سامنے لائے گئے ہیں کہ دین کی وسعت سامنے لائی جائے اور بوقت ضرورت اجازت کا پہلو سامنے لایا جائے. اگر ان چیزوں کو روک دیا جاتا، دین میں سختی پیدا کر دی جاتی، تو لوگوں کے لیے دین پر چلنا ہی ناممکن ہو جاتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی عادت اس طرح کی بنا لے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بطور جواز لائی گئی ہیں. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن حذیفہ قال رأیتنی انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نتماشا، کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم چل رہے تھے. مشی سے ہے نتماشا، ہم باہم مل کے چل رہے تھے، یعنی دونوں جا رہے تھے. فأتی سباطۃ قوم خلف حائط، تو آپ ایک قوم کے کوڑے کے ڈھیر پر آئے. خلف حائط، جو ایک دیوار کے پیچھے تھا. حائط جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کھجوروں کے باغ کی دیوار کو حائط بولتے ہیں. فقام کما یقوم احدکم، تو آپ اسی طرح کھڑے ہوئے جیسے کوئی بھی ایک انسان کھڑا ہوتا ہے تم میں سے. فبالا، پھر آپ نے پیشاب کیا. فانتبست منہ، تو میں آپ سے الگ ہو گیا، یعنی قریب ہی تھا لیکن ساتھ نہیں کھڑا رہا. فاشار الی فجئتہ، آپ نے مجھے اشارے سے بلایا تو میں آیا. فقمت، میں کھڑا ہوا. عند عقبہ، آپ کی پچھلی طرف، یعنی آپ نے اشارہ کیا کہ پیچھے کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ تاکہ پردہ ہو سکے، یعنی اوٹ، یعنی کہ آپ کی طرف منہ کر کے، بلکہ دوسری طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو جاؤ تاکہ دوسرے کو پتہ چل جائے کہ اس طرف نہیں آنا. فقمت عند عقبہ حتی فرغ، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو رہا حتیٰ کہ آپ فارغ ہو گئے، یعنی وہ آڑ کے طور پر.
باب البول عند صباطۃ قوم، اور یہاں پھر وہ حدیث لائے ہیں کہ کسی قوم کے گھوڑے پر پیشاب کرنا یعنی کوڑے کی جگہ پر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبہ عن منصور عن ابی وائل قال كان ابو موسى الاشعری يشدد في البول، کہ ابو موسیٰ اشعری جو تھے پیشاب کے معاملے میں بڑی سختی کرتے تھے. سختی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو کھڑے ہو کر پیشاب سے منع کرتے تھے کہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے. ایک شخص کو انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا تو کہنے لگے تجھ پر افسوس، تیرا ستیہ ناس، تو بیٹھ کے پیشاب کیوں نہیں کرتا. پھر بنی اسرائیل کا قصہ بتایا. وَيَقُولُ، اور کہتے تھے، کیا ہے قصہ بنی اسرائیل کا؟ ان بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل، کان اذا اصاب ثوب احدہم، جب پہنچتا ان میں سے کسی کے کپڑے کو یعنی پیشاب لگ جاتا، قرضہ، تو اس حصے کو کاٹ ڈالتا، یعنی وہ کپڑا ہی کاٹ دیتا تھا. یہ تھی ان کی سختی. فقال حذیفۃ، تو حذیفہ اس موقع پہ حدیث بیان کرتے ہیں، لیتہ امسکا، کاش وہ اس سے رک رہتے، یعنی اتنی سختی نہ کرتے. اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے صباطۃ قوم، ایک قوم کے کوڑے کی جگہ پر، فبال قائما، تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا. یعنی یہ چیز اصلاً ناپسندیدہ ہے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، اس کو عادت نہیں ہونا چاہیے، لیکن بوقت ضرورت اس کا جواز بھی ہے. آپ دیکھیں کہ یہی دین کی فلیکسیبلٹی ہے کہ جہاں بہت ساری حدود اور قیود عائد کی گئی، وہاں ایکسیپشنل کیسز بھی بتا دیے گئے، ایسی استثنائی صورتیں اور حالات بھی بتا دیے گئے کہ جس میں اس قانون سے دوسرا رستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے جیسے، تو سفر میں اور بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اسی طرح حج وہ کرے جس کے پاس استطاعت ہے، زکوٰۃ وہ دے جو صاحب مال ہے. یہ فرائض کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز کی بات ہے تو خواتین کو مخصوص ایام میں نماز چھوڑنے کا حکم ہے. تو کتنے بھی بڑے سے بڑا فرض کیوں نہ ہو، اس میں بھی کچھ نہ کچھ گنجائش ایسی نکلتی ہے احکامات میں. عقائد میں نہیں ہے کہ شرک میں انسان کے اچھا تھوڑا سا اس کی بھی پوجا کر لوں، یہ نہیں ہے. شرک میں نہیں ہے، ایمان کے کسی معاملے میں نہیں ہے، کوئی اس میں ایکسیپشنل چیز نہیں، کوئی رعایت نہیں. لیکن جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، ان میں بوقت ضرورت گنجائش پیدا کی گئی کہ انسان سہولت کی خاطر دوسرا کام بھی کر لے، اور خصوصاً ایسی صورت میں کہ جب دوسرا عمل کرنا پہلے سے زیادہ بہتر ہو. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اگر بیٹھ کے پیشاب کرتے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ کوڑا آپ کو لگ جاتا، یا آپ انتظار کرتے اور دیر سے جا کے کرتے تو وہ ایک اور نقصان دہ چیز تھی، کیونکہ ایسی چیزوں کو روکنا انسان کے جسم اور دماغ پر اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں کہ جب آپ کے سامنے دو امور میں سے ایک امر کو اختیار کرنے کا وقت آتا تو آپ آسان رستہ اختیار کرتے تھے، جبکہ وہ حرام یا کفر میں انسان کو داخل کرنے والا نہ ہو. یہ نہیں کہ سونے اور نماز پڑھنے میں چوائس ہوتی تو آپ سو جاتے. نہیں، نماز تو نماز ہے، لیکن اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ جائیں، بیٹھ نہیں سکتے تو اشاروں سے پڑھ لیں. اس ترتیب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باب غسل الدم، خون دھونے کا بیان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب. ابھی ایک اور عورت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور براہ راست آپ سے ایک سوال کرتی ہیں. کیا پوچھتی ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی ایک کو حیض آ جائے کپڑے میں، کیف تصنع، وہ کیا کرے، یعنی اس حالت میں اسے کیا کرنا چاہیے، یعنی کپڑے کو صاف کیسے کرنا چاہیے. کیونکہ ظاہر ہے کہ خون ایک نجس چیز تھی اور اس نجاست سے پاک ہونا ضروری تھا، اس لیے وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سوال کرتی. قال، آپ نے فرمایا، تحتہ، اس کو کھرچ لے، ثم تقرصہ، قرص ہوتا ہے انگلیوں سے مل کے دھونا، پھر اس کو دھو لے، بالماء، پانی کے ساتھ، وتمدحہ، اور اسے دھو ڈالے، یعنی اچھی طرح پھر اس کو دھو ڈالے، یعنی مل مل کے اچھی طرح اس کو صاف کرے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا خون اگر کسی کپڑے پر لگ جائے تو اس کے جو اثرات ہیں، اس کی بو جو ہے اس کا ختم کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہر طرح کی کوشش کر کے اسے دھونا چاہیے. یہ دھونے کا طریقہ یہاں بتایا گیا. وتصلی فی، اور تم اس میں نماز پڑھ لو. حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت جاءت فاطمہ ابنۃ ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اوپر ان کا نام صرف فاطمہ لکھا ہوا ہے اور یہاں نیچے فاطمہ بنت ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض فلا اطہر، کہ میں ایک عورت ہوں جسے استحاضہ کی بیماری ہے. ایک حیض ہوتا ہے اور ایک استحاضہ. حیض تو مخصوص ایام میں آتا ہے، لیکن استحاضہ جو ہے کبھی بھی ختم نہ ہو یا لمبے عرصے تک جاری رہے پیریڈز. فلا اطہر، تو میں پاک نہیں ہوتی، یعنی کبھی بھی میرا خون نہیں بند ہوتا، میں پاک ہی نہیں ہو سکتی. افاعد الصلاۃ، تو کیا میں نماز چھوڑے رکھوں، یعنی نماز ہی نہ پڑھوں.
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا نہیں، یعنی نماز نہیں چھوڑ سکتی، انما ذالک عرق، یہ تو ایک رگ ہے، ولیس بحیض، اور یہ حیض نہیں ہے، یعنی یہ تو ایک بیماری ہے، اس خون کے آنے کا جو سورس ہے وہ نہیں جو پیریڈز کے دوران ہوتا ہے، لہذا نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ، پھر جب تمہارے حیض کے دن آئے، فَدَعِ الصَّلَاةَ، تو نماز چھوڑ دو، یعنی صرف ان مخصوص دنوں میں جو پہلے سے تمہاری عادت ہے کہ مہینے میں کتنے دن یا کون سے دن، تو صرف ان دنوں میں نماز نہ پڑھو۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، جب وہ دن چلے جائیں، فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، اپنے سے خون کو دھو لو، یعنی نہا دھو لو، ثُمَّ صَلِّي، پھر نماز پڑھو۔ قَالَ وَقَالَ أَبِي ثُمَّ تَوَضَّئِي، انہوں نے کہا اور ہشام کہتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا، یعنی عروہ نے، ثُمَّ تَوَضَّئِي، پھر وضو کرو، لِكُلِّ صَلَاةٍ، ہر نماز کے لیے، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ، یہاں تک کہ پھر حیض کا دن آ جائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے مخصوص ایام سے زیادہ دن کے لیے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں اسے پیریڈز کے دن ختم ہونے کے بعد نہا لینا چاہیے، اور پھر بار بار نہانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر نماز کے لیے صرف نیا وضو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے وہ نماز پڑھ لی جائے، پھر اگلی نماز کے وقت دوبارہ وضو کر لیا جائے اور اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ باب غسل المنی وفرکہ وغسل ما یصیب من المرأۃ، باب منی کا دھونا، وفرکہ، اور اس کا کھرچ ڈالنا، وغسل ما یصیب، اور دھونا جو پہنچتا ہے، من المرأۃ، عورت سے، یعنی عورت سے جو لگ جاتا ہے۔ اس میں بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ منی کا جو پانی ہے وہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، تو اگر پانی نہ ہو اور وہ سوکھ جائے تو صرف کھرچ کے بھی اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بعض دوسرے علماء کا خیال ہے کہ نہیں، وہ پانی ناپاک ہے، اسے صرف کھرچا نہیں جا سکتا، دھونا ضروری ہے۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنابت کو دھویا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے، فيخرج الى الصلاة، پھر وہ نماز کے لیے نکلتے، وان بقع الماء في ثوبه، اور پانی کے جو دھبے ہوتے تھے یا گیلا پن ہوتا تھا وہ آپ کے کپڑوں پر نظر آ رہا ہوتا تھا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں نہ تو استری تھی اور نہ بہت زیادہ جوڑے ہوتے تھے لوگوں کے پاس کہ اگر ایک کپڑے میں کچھ خرابی ہو گئی تو وہ اتار کے چلے جائیں اور دوسرا پہن لیں۔ بعض اوقات ایک ہی جوڑا، آگے ایک حدیث میں آئے گا کہ ایک عورت کہتی کہ ہمارے پاس ایک ہی کپڑا ہے، اور ایسے بہت سے لوگ آج بھی مل سکتے ہیں کہ جن کے پاس ایک ہی کپڑا ہو۔ ہم ہر حکم کو اپنے طور پہ رکھ کے سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا اور ایسا کیوں نہ کر لیا، تو بات یہ ہے کہ اس ماحول کو اگر سمجھیں تو ان تمام چیزوں کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ تو دین جو ہے وہ صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جن کے پاس دنیا کا ہر سامان میسر ہو اور بہت سی الٹرنیٹو چیزیں جو ہیں ان کے پاس موجود ہوں کہ اگر ایک نہیں تو دوسرا کر لیں۔ یہ ان کے لیے بھی ہے کہ جن کو اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات میں بھی اسلام پر عمل کرنا ہے، کہ اگر اور کپڑا نہیں ہے اور ایک کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے تو پھر کیا انسان اس شرم کے مارے گھر میں ہی بیٹھا رہے کہ میں اب باہر نکلوں گا تو میرے کپڑے کے اوپر پانی نظر آئے گا اور لوگ مجھ پہ شک کریں گے، اور یہ بہت شرم اور عیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز چھوڑنا اس سے بھی زیادہ شرم اور عیب کی بات ہے، لیکن چونکہ ہم اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اس لیے خود ساختہ تصورات کے تحت جو چیزیں ہمیں شرم کی لگتی ہیں یا ایسی، تو ان کے اوپر زیادہ ہماری توجہ ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ بھی ایک حدیث اس لیے لائی گئی تاکہ اس بات کا جواز سامنے آ جائے کہ اگر دھونے کے بعد کپڑا سوکھا بھی نہیں ابھی لیکن دھو دیا گیا ہے تو گیلے کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی ہے، خواہ اس کے نشان بظاہر نظر ہی کیوں نہ آ رہے ہوں۔ اگلی حدیث ہے حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سلیمان بن یسار حضرت عائشہ سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ وہاں عورتیں پوچھ رہی ہیں نا حضور سے، یہاں مرد پوچھ رہے ہیں حضرت عائشہ سے۔ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ دین کو جاننا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ یہ مجلسوں میں بیٹھ کے اس قسم کی گپ بازی ہوتی تھی یا ایسے خفیہ امور جو ہیں وہ زیر بحث لائے جاتے تھے، لیکن طلب علم کے لیے مرد کا عورت سے پوچھنا یا عورت کا مرد سے پوچھنا بوقت ضرورت اس کے جواز کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سأل تو میں نے پوچھا عائشہ تھا حضرت عائشہ سے، ان المنی، منی کے بارے میں، یصیب الثوب جو کپڑے کو لگ جاتی ہے، فقالت تو کہتی ہیں کنت اغسلہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھو دیتی تھی، فیخرج الی الصلاۃ، آپ نماز کے لیے چلے جاتے، واثر الغسل، اور دھونے کا جو نشان ہوتا تھا، فی ثوبہ، آپ کے کپڑوں میں ہوتا تھا، بقع الماء، یعنی پانی کے دھبے،
باب اذا غسل الجنابۃ او غیرہا فلم یذهب اثرہ، جب کوئی جنابت کا اثر، اور جنابت سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو مینسز ہیں اور دوسرے جس کو اوپر عموماً جنابت کا اطلاق ہوتا ہے کہ اگر کسی کے کپڑوں میں پیریڈز کا خون لگ جائے یا جنابت کی منی لگ جائے یا اس کے علاوہ اس قسم کی کوئی چیز، فلم یذهب اثرہ، لیکن اس کے نشان نہ جائیں تو کیا کیا جائے؟ کیونکہ بعض کاٹن کے کپڑے یا ایسے کپڑے ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر سے داغ کو دھونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب اس دور میں تو ہم بہت سے ایسے ڈٹرجنٹس اور ایسی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں کہ جس سے مختلف چیزوں کے داغ اتارنے کی مختلف کیمیکلز موجود ہیں، لیکن جہاں پر لوگوں کو ایسی چیز میسر نہ ہو اور ایسا داغ کہیں لگ جائے کہ جو کوشش کے باوجود نہ اترے، اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو بہت سے صابن وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، اس دور میں صابن کا بھی ایسا رواج نہیں تھا، لوگ مختلف طرح کے پتے ابال کر اس سے چیزوں کو دھویا کرتے تھے، اور مکہ جیسے صحرا میں تو بہت پتے بھی نہیں ملتے تھے، اس لیے لوگوں کی زندگی کافی مشکل میں ہوتی تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو تجارتی قافلے آتے ہیں وہ اس قسم کی چیزیں لاتے بھی تھے کہ جسے لوگ استعمال کر سکتے اپنے رہن سہن کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن ہر شخص ان سب چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے اب بھی آپ دیکھیں کہ مختلف صابن کی قسمیں ہر شخص کے بس میں نہیں ہوتی کہ وہ ان کو خرید سکے، بہت سے لوگ تو بیچارے صابن خریدنے تک کی ہمت نہیں رکھتے، کہاں یہ ہے کہ وہ ایسا کہ کیمیکل خریدیں کہ جس سے وہ داغ وغیرہ اتار سکے، بلیچ وغیرہ۔ تو اس صورت میں کیا کیا جائے کہ اگر کسی کے حالات ایسے ہی بے بس ہیں کہ وہ نہیں اتار سکتا، تو اس صورت میں کیا پھر نماز ہو جائے گی؟ تو اس کے جواز کی طرف یہاں یہ حدیث دوبارہ ریپیٹ کی گئی ہے۔ حدثنا موسى بن اسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء۔ رپیٹ ہوئی حدیث۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا۔